اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں، افضل خان اور انور خان۔ افضل، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ کولنگ کا عمل کس حد تک مکمل ہو چکا ہے اور ریسکیو آپریشن کب تک باقاعدہ آغاز شروع کر دیا جائے گا اس کا؟ جی دیکھیے، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آگ بھڑک اٹھی تھی اور آگ کے شعلے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ دھوئیں میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے وہاں پر جو ہے وہ پانی اور فوم چھڑک کر آگ کو بجھا دیا ہے۔ ابھی کیمرامین مصطفیٰ معراج سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں، یہ وہ ونڈو ہے جہاں سے اب سے کچھ دیر قبل آگ کے شعلے جو ہے وہ بھڑکتے ہوئے دکھائی دیے تھے اور اس کے بعد فائر فائٹرز نے وہاں پر پانی مارنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہاں پر جو بلڈنگ ہے یہ کئی مقامات پر اس میں کریکس پڑ چکے ہیں۔ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بلڈنگ کے اندرونی حصوں میں اب بھی آگ ہے، تو اس کے پیش نظر ممکن ہے کہ یہ آگ ساتھ والی عمارتوں تک بھی پہنچ جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ رمپا پلازا جو کہ اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے، رمپا پلازا سے بھی جو ہے وہ فائر فائٹنگ کی جا رہی ہے اور اب رمپا پلازا کے باہر ایک اور اسنورکل لا کر کھڑی کر دی گئی ہے اور اس کی مدد سے بھی فائر فائٹرز جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو دیوار ہے رمپا پلازا اور گل پلازا کے بالکل درمیان میں، یہاں پر یہ دونوں عمارتیں جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ رمپا پلازا کی جو دیوار ہے وہ بھی نیچے سے اوپر تک بری طرح سے جو ہے متاثر ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، اس میں شگاف پڑ گیا ہے اور یہ اس رمپا پلازا کے اندر داخل ہونے کے لیے، گاڑی سمیت داخل ہونے کے لیے پارکنگ کے اندر جانے والے جو گزرگاہ ہے اس کی جو دیوار ہے وہ مکمل طور پر اس آگ کی وجہ سے متاثر ہو گئی ہے، لیکن آگ اب تک رمپا پلازا تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ اور اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ گل پلازا کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی افضل ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں تمام تر سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہم ذرا انور کا رخ کر لیتے ہیں۔ انور، یہ بتائے گا کہ اب تک کتنی لاشوں کو ایکسٹریکٹ کر لیا گیا ہے ملبے کے نیچے سے اور مکمل طور پر سرچنگ کا آپریشن باقاعدہ کب تک شروع ہوگا؟ جی دیکھیں، اس وقت سرچنگ کا آپریشن کا مرحلہ خاصی دور ہے اور کم و بیش ابھی 3 سے 4 گھنٹے مزید درکار ہے، کیونکہ اس وقت مختلف حصوں کے اندر آگ کی شدت بدستور برقرار ہے۔ تیسرے درجے کی آگ تھی۔ سرکاری طور پر حکام نے اب تک 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی تھی اور اس وقت بھی متعدد اور خاصی بڑی تعداد کے اندر لوگ اس عمارت کے ملبے تلے موجود ہیں اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہاں پر کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ میرے کیمرہ مین نعمان شیخ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بڑی تعداد کے اندر اس وقت آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس وقت جو اس عمارت کے بالکل قریب جا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ عمارت کے کچھ انتہائی کمزور مقبوض عمارت ہے۔ یہ عمارت بھی کسی وقت گرنے کا پورے خدشات موجود ہیں اور بنیادی طور پر یہ ایک سیوک سینس ہوتا ہے، جو سیوک سینس نہ ہونا بھی جو ہے اس وقت اس ریسکیو آپریشن کے اندر بڑی مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ اور ہم اس اسنورکل کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں کہ اسنورکل کے اوپر اس وقت رمپا پلازا کے اس حصے کے اوپر پانی فراہم کیا جا رہا ہے کہ جس کا ایک حصہ کل مخدوش ہو گیا تھا اور یہ پوری عمارت اس وقت خطرناک اور ڈینجر قرار دی جا چکی ہے۔ تاہم اس کے باوجود جو ریسکیو ادارے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کریں۔ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے کیونکہ اندر جو بڑی تعداد کے اندر پلاسٹک تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے تھے۔ کپڑے اور پلاسٹک جو ہے وہ آگ کی شدت کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے فوم کا استعمال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ 55 سے 65 منٹ تاخیر سے پہنچنے والی جو فائر فائٹر تھے ان کی مبینہ طور پر غفلت بھی سامنے آتی ہے۔ اگر وہ بر وقت پہنچتے تو صورتحال اس شدت کی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت ریسکیو کے تمام ادارے فعال ہیں۔ اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مزید ابھی کتنی دیر لگے گی سرچنگ کے عمل کو، کیونکہ اس وقت بھی کولنگ کا وہ ابتدائی مرحلہ جاری ہے۔ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کولنگ کے عمل میں کتنا وقت لگے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ طور پر سرچ اور ریسکیو آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندگان انور خان اور افضل خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔